براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے دفتر خارجہ، جہاں میڈیا سینٹر کی افتتاحی تقریب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ میڈیا سینٹر جس کی آج انوگریشن ہے، اس کی تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ سینٹر جو اب جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے، یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی بنائی گئی ہے۔ ایٹ دس سینٹر یہ اکوپڈ ہے، جو آڈیو ویژول ٹولز ہیں جو آج کے زمانے میں ہمیں درکار ہوتے ہیں، آپ کو درکار ہوتے ہیں، یہ سب جو سینٹر ہے اس سے آراستہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے کہ اسپوکس پرسن کہہ رہے تھے، عرصہ دراز سے یہ فارن آفس کو کور کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ کمرہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، اور اس کے ایمبیانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواہ خواہ ایک بہتری آئی ہے، اور اس کی جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی پہلے سے بہتر کی گئی ہے۔ کووڈ-19 نے دنیا کو تبدیل کیا ہے، اور بہت سی نئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اور ایک چیز جو دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈپلومیسی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انحصار، کیونکہ ٹریول کم ہے، تقریباً پابندیاں ہیں، ابھی بھی SOPs ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اور بہت سے ممالک میں تو ایک نئی ویو کا، اس کا ایک نیا ایک خدشہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انحصار بڑھ گیا ہے ویڈیو کانفرنسز کا۔ فارن منسٹرز آپس میں انگیج کر رہے ہیں تھرو ویڈیو لنک، فارن سیکرٹری کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ زوم کے ذریعے، تو اس پر انحصار آپ کا بھی بڑھ گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اب ویبینارز کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ ایک زمانے میں سیمینارز ہوا کرتے تھے، تو اب یہ ایک نیا انداز ہے، تو اس انداز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا ہے، اور انفراسٹرکچرلی اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنا ہے۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ اب یہ کہاوت نہیں رہی، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا وقت کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں اس سے تعلق، رابطہ اور ان سے کنیکشن بڑھ گیا ہے۔ ضروریات اس قسم کی ہیں کہ وہ دنیا میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ کہاں ہوتا تھا آج سے 10-20 سال پہلے کہ ٹویٹ کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی تھی کہ اتنا بڑا ایک فارن پالیسی کا انیشیٹو ہو گیا، اتنی بڑی جناب ایک تبدیلی آ گئی، لیکن آج ایسا ہو رہا ہے۔ تو دیٹ شوز کہ ریفلیکشن ٹائم بھی کم ہو گیا، آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا، ہم پر بھی دباؤ بڑھا، آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا، تو رسپانس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور آپ کو اس کے لیے نئے جو کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو تیاری کرنی پڑ رہی ہے، اور ہو بھی رہی ہے۔ دیکھیے، آج کے زمانے میں بیانیہ جو ہے اس کی کلیدی حیثیت ہے۔ آپ لوگ وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اور جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے، جو پاکستان کے مخالفین ہیں، جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے یا اس کا نیریٹو ہے، اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں۔ میری نظر میں آپ حضرات، خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے، آپ کا رول جو فارن کورسپونڈنٹ ہے، اس کا رول ایک کرائم رپورٹر سے بہت مختلف ہے۔ کرائم رپورٹر بات میں بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، سیاسی خبر جو ہے اس میں زیر زبر ہو جاتی ہے، اور وہ ہم عادی ہیں اس کے، وہ سب برداشت کرتے ہیں۔
we take it with a pinch of salt. But फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में कोई खबर जेर जबर हो जाए तो उसके असरात जो है वो सिर्फ हुकूमत वक्त पर नहीं, वो रियासत पाकिस्तान पर उसके असरात होते हैं. इसलिए यकीनन आपकी जिम्मेदारी मेरी नज़र में दीगर जर्नलिस्ट से कहीं ज़्यादा है. आपको रिसर्च भी ज़्यादा करना पड़ता है, आपके पास खैर इंफॉर्मेशन के ज़राए भी ज़्यादा होते हैं, और अब दुनिया जैसे कनेक्ट हो गई है इंटरनेट के ज़रिए, तो ऑब्वियसली योर इंफॉर्मेशन, योर सोर्सेज हैव मल्टीप्लाइड. आप सिर्फ इन्हिसार एक फॉरेन ऑफिस पे नहीं करते, या एक जो प्रेस ब्रीफिंग है उस तक आप महदूद नहीं रहते, क्योंकि आपके बहुत से ज़राए हैं, और उन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए यू आर मोर नॉलेजेबल, you are more equipped, and your questions are more probing, and that's your job. तो ये एक पहलू है जिस पहलू को हमें सामने रखना है. कहा जाता था और कहा जाता है, इसमें हकीकत भी है कि फॉरेन पॉलिसी इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो फिर एक्सटर्नल पब्लिसिटी जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है. उसमें आपका रोल और फॉरेन ऑफिस का रोल, हमारा आपका चोरी दामन का साथ है. उसकी अहमियत से कोई इनकार कर नहीं सकता. इमेज बिल्डिंग इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दुनिया ने जो फैसले करने होते हैं अपने ताल्लुकात के, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के, अपनी हिकमत अमली जो बनाते हैं, वो कौम का जो इमेज होता है ना, मुल्क का इमेज, वो उसकी बड़ी अहमियत होती है. वो इमेज बिल्डिंग किसने करनी है? यकीनन फॉरेन ऑफिस आप पर इन्हिसार करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि इमेज बिल्डिंग में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के जो आज आप बीज बोएंगे, जरूरी नहीं है कि उसका फल फौरी तौर पर दस्तयाब हो जाए या हुकूमत वक्त को मिले. आने वाली नस्ल को मिल सकता है, बिकॉज द इम्पैक्ट इज लॉन्ग टर्म. दैट्स व्हाई अ फॉरेन ऑफिसर हैज टू बी अ विजनरी. ही हैज टू थिंक अहेड. ही हैज टू बी फार साइटेड. That's the difference between a foreign service officer and a DMG officer. उसने आज का सोचता है, और फॉरेन सर्विस का ऑफिसर ने आज की सूरत का मुकाबला करना है और कल का सोचना है. That's the difference. मुखालिफ का प्रोपेगेंडा है आए दिन, और आजकल तो फेक न्यूज का बहार है उसकी. तो इस बहार में रहते हुए आपने मुखालिफ का, जो पाकिस्तान का मुखालिफ है, उसके प्रोपेगेंडे को काउंटर भी करना है, और उसमें यकीनन फॉरेन ऑफिस को आपकी मदद दरकार है और रहेगी. अब मॉडर्न डिप्लोमेसी इन माय ओपिनियन ये नामुकम्मल है और ना ही मुमकिन है जब तक आपके साथ, मीडिया के साथ एक रोबस्ट एंगेजमेंट ना हो, और एक मुसलसल जिसे कहते हैं ना, एक मजाकरा और एक ताल्लुकात जो है, खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार न किए जाएं, तो ये मुमकिन ही नहीं है. तो इसलिए इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि हमारी माजी से जिम्मेदारी बढ़ चुकी है. हमारी जो कोलैबोरेशन है और हमारा जो एक्टिव कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसमें यकीनन बेहतरी आनी चाहिए. फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ फरमा हैं, स्पोक्समैन बैठे हैं, हमारी और ऑफिसर्स बैठे हैं. मैं इन्हें बारहा यही इनकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ कि ज़माना बदल रहा है, और फॉरेन ऑफिस को भी ज़माने के साथ साथ बदलना होगा. ऑब्वियसली फॉरेन ऑफिस इज कंजर्वेटिव वर्ल्ड ओवर.
ہمارے ہاں نہیں دنیا بھر میں ایک روایتاً یہ نسبتاً کوشش ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ان کے ایک نکلا ہوا جملہ غلط جو ہے اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. ان کا لکھا ہوا ایک پیرا جو ہے وہ زمین آسمان میں لا سکتا ہے. تو یہ محتاط ہونا پڑتا ہے, لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ جو نئی ضروریات ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. ایک ٹویٹ آ گیا تو اس ٹویٹ پہ آپ خبر بنا لیتے ہیں اور اسی خبر پر شام کے ٹاک شوز ہو جاتے ہیں. Now that's technology and you can't run away from that. So یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مینٹلی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرے. دنیا کا جو ہے نا پیٹرن جو ہے وہ تیز ہو گیا, کیونکہ اب آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن پریس ریلیز بناتے ڈرافٹ کرتے وہ تب تک تو فوراً آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی خبر, اب ویسے بھی آج کل بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے, ہر چیز ہی بریکنگ ہوتی ہے, تو ابھی خبر چل رہی نہیں ہوتی تو فون کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے. جناب آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ بھائی پڑھنے تو دو, پوچھنے تو دو, دیکھنے تو دو. نہیں, کوئی مہلت نہیں ملتی. You want an answer there and then. Why? Because you are being, under pressure. You have to respond. آپ نے خبر دینی ہوتی ہے, آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے, and you expect the foreign office to respond. تو ایک یہ بھی ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے تقاضے اور نئی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے what we have done, we are learning and we are improving. Obviously there is a lot of improvement required. ایک ہم نے فورن آفس میں ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن قائم کیا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے نیریٹو بلڈنگ, ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہ صرف مرتب کرنا, اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا, ایک بیانیہ جو ہے اس کو ابھارنا, اور پھر obviously اس کو پھر آگے جو آپ مناسب سمجھیں گے آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے پاس پہلے یہ ایک اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. آج کے زمانے میں ہر فن مولا ہو نہیں سکتا, تو اسپیشلائزیشن کے زمانے میں محسوس کیا گیا اور فورن آفس نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ہونا چاہیے تاکہ وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ کرے, ٹو فائٹ دا گلوبل بیٹل آف پرسیپشن. اب مزے کی بات یہ ہے, حقیقت تو بعد میں پتہ چلے گی, پرسیپشن پہلے بن جاتا ہے, اچھا بنے برا بنے صحیح بنے غلط بنے. سو ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دیٹ پرسیپشن؟ That is very important, and for that very reason we've set up a SCD in the Foreign Office. I'll give you two examples. بڑی خوبصورتی سے, بڑی چلاکی سے, بڑی مکاری سے ہندوستان نے جو کشمیر کی حق خود ارادیت کی جو جدوجہد ہے اس کو انہوں نے رنگ دیا دہشت گردی میں, اوور لوکنگ کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے, حل طلب مسئلہ ہے, انہوں نے بیانیہ بنا لیا. 9/11 ہو چکا تھا, انہوں نے اس بیانیے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. نتیجتاً مظلوم نہتے کشمیری مر رہے, شہید ہو رہے, پس رہے, لیکن دہشت گردی کی تہمت ان پہ بھی لگ رہی اور ہم پہ بھی لگ رہی. اب اس بیانیے کو جب تک ہم کاؤنٹر نہ کریں ہمارا امیج انٹرنیشنل صحیح نہیں ہو سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ نیریٹو بلڈنگ سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو کامیابی ہوئی. پاکستان کامیاب ہوا دنیا کو قائل کرنے میں کہ بھئی ہم پہ ٹیررزم کی تہمت میں لگائے جا رہے ہیں, ہم تو خود 70,000 جانیں دے بیٹھے ہیں. We have suffered on account of terrorism. اور پھر پاکستان نے اپنے آپریشنز کے ذریعے, اپنی مختلف نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دنیا کو یہ قائل بھی کیا کہ
نہ صرف ہم ٹیررزم سے متاثر ہوئے ہیں, ہم نے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے. تو وہ جو نیریٹو جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا, آج دنیا آپ خود دیکھیں اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں, they are not buying that Indian narratively blindly. They question, اور کوئی آ جائے تو کرتے ہیں, but they question. وہ ڈاؤٹ اور وہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا because there was a counter narrative to diffuse that. اسی طرح میں آپ کے عرض کرتا چلوں کہ ایک اور آپ کے سامنے افغانستان میں جو کباہت ہوئی, جو مشکلات آئیں, problem lies in Pakistan. We were the problem. We were perceived as the problem. Now, what has happened? Through successive narrative building, and obviously you helped. Aaj, Pakistan is being viewed as the solution, not the problem. And that's the qualitative change that has come about. آج دنیا جو آپ پہ انگلیاں اٹھاتی تھی, فنگر پوائنٹنگ ہوتی تھی, آج وہ کہہ رہے ہیں وی ریکگنائز پاکستان's رول. آج عبداللہ آتے ہیں, اینڈ ڈاکٹر عبداللہ بھی ہو کے گئے ہیں, اینڈ مائنڈ یو ہی واز نیور ویری سافٹ آن پاکستان ان دا پاسٹ. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ بہت مختلف تھا. امریکہ جو اتنا تنقید کرتا تھا, آج ان کے بیانیہ میں بھی میں سمجھتا ہوں بہت فرق ہے. ایٹ لیسٹ افغانستان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیں, کئی چیزوں پہ ابھی بھی وہ ہم پہ ان کی نظر شفقت جاری ہے, لیکن افغانستان کے حد تک جو ہے وہ آج آپ کے بیانیے کو, آپ کے نقطہ نظر کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. سو آئی ایم جسٹ آئی ہیو گیون یو 2 examples to amplify the significance and the importance of narrative building. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فورن آفس میں ہم نے کوشش کی ہے, and I'm grateful to the Foreign Secretary and the entire Foreign Office team for guiding me, for supporting me and helping me in doing this, کہ ہم نے فورن آفس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ تو ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری رہے گا. اس کے لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر 21ویں صدی کے جو فورن آفس کے چیلنجز ہیں, جو ڈپلومسی کے چیلنجز ہیں, اگر ہم نے ان سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو ٹول کٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا, اور وہ کرنے کی ہم نے کم از کم ابتدا کی ہے. اس میں وی فیل ہماری کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف اداروں سے, محکموں سے, لائن ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے I will share a number of steps that we have taken just to highlight that there is some work going on in the Foreign Office. For example, international cases. یکے بعد دیگر ایک انٹرنیشنل کیس اٹھتا ہے اور پاکستان کو ڈاک میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور ہم ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اور شکست بھی کھاتے ہیں. So, where is the problem? I mean, we have a legal division, اور ہمارا ایک ٹریٹیز ڈویژن ہے. کیا اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے, اور ہم نے کیا ہے. ہم نے آفیسز, جگہ خالی تھی, بجٹ میں ایلوکیشن موجود تھی, جگہ خالی تھی, ایک شفاف طریقے سے وی ریکروٹڈ پیپل, اور اب ان کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی بڑھتا چلا جائے, تاکہ ہمیں یہاں جو دقت آتی تھی نہ آئے. کشمیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے, اور پچھلے کچھ عرصے سے اس کی اہمیت اور اجاگر ہو گئی ہے.
ہندوستان کے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات تھے اس سے اور وہ ایشو جو ایک میں سمجھتا ہوں دبا ہوا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے کافی حد تک. تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہو گیا. ایک کشمیر سیل, ایک مسلسل کام کرنے والا کشمیر سیل اب مرتب کیا گیا ہے, اسٹیبلش کیا گیا ہے فارن آفس میں, اور اس میں مختلف محکموں کا ان پٹ ہے. فارن آفس کے آفیسرز کے ساتھ دیگر حضرات کا اس میں ان پٹ بھی آتا ہے تاکہ ہم ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. ان کا بیانیہ جو ہے یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کیا ہے, وہاں کی بہتری کے لیے کیا ہے, انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا ہے, اور آپ کے بیانیہ نے اس کی نفی کی ہے اور آپ نے کہا ہے خاک پروموٹ کیا آپ نے. وہاں تو جو انسانی حقوق ہیں وہ پہلے سے زیادہ پامال ہو رہے ہیں. وہاں تو جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے, ایک تو کووڈ کا لاک ڈاؤن ہے اور ایک آپ کا ملٹری سیج کا لاک ڈاؤن ہے, تو کیا امپروومنٹ ہے. اور وہ بیانیہ آج دنیا نے اس کو بائی کیا ہے. آج ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, آج برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے, یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے, یو ایس کانگریس ہے, یہ سب اب آج اس کو اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیے. انٹرنیشنل پریس آپ مجھ سے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جو پہلے بیانیہ تھا اور اب جو لکھ رہے ہیں زیادہ تنقید ہو رہی ہے نسبتاً. تو why has that happened? It hasn't happened automatically. Obviously people have worked for it day and night, and that is why it is now reflecting certain results. Another example, ہم نے ایک جانتے ہوئے ایک سچویشن آ جاتی ہے اچانک. اب ایونٹس جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں you cannot predict them. نگورنو کاراباخ میں یکدم ایک صورتحال پیدا ہو گئی. You and I cannot predict that. ایک فلیش پوائنٹ کھڑا ہو گیا جس میں پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں. دنیا میں آپ کے مطلب 90 لاکھ سے زیادہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز ہیں, تو obviously families متاثر ہوتی ہیں, لوگ متاثر ہوتے ہیں, and we have to respond and people expect the foreign office to react. کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہم نے ایک حل تلاش کیا, اور اب ہم نے فارن آفس میں یہاں ایک 24/7 کرائسس مینجمنٹ سینٹر قائم کیا ہے. پہلے نہیں تھا. جب کرائسس آتا تھا تو ایک آپ کے ساتھ یہ ساتھ والے کمرے میں ایک کرائسس سیل بنا دیا جاتا تھا. Now this is a permanent feature. Deputed officers, designated officers dealing with the situation 24/7. Saturday, Sunday, رات کے وقت آ جائیں. There are some people who sleep in the in the room next door. خدا نخواستہ کچھ ہوئے, somebody can call, somebody can respond. تو اس سے فائدہ ہوا. میں فائدہ کیا ہوا؟ کووڈ-19 میں فائدہ ہوا. اور جو 2.5 لاکھ کے قریب اسٹرینڈڈ پاکستانی تھا اور ان کی فیملی جو پریشان تھیں, جو ایئرپورٹ پہ پڑے تھے, ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے, ہزار قسم کی مصیبتوں سے وہ دو چار تھے, ان کو واپس لانے میں ہمیں خاصی اس میں آسانی ہوئی. فورن سروس اکیڈمی, فورن سروس اکیڈمی آپ کبھی تشریف لائے اور آپ کو ہم دکھائیں کہ نہ صرف نئے کیمپس میں جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہے in a much better equipped facility, بلکہ اس کا جو کریکولم ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے, اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے. کیوں کہ آج کا جو سفارتکار ہے, کل کا جو سفارتکار ہے, اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے, ہو سکتا ہے ماضی میں وہ نہ ہو, آج ان کی ضرورت ہو. دیٹ از بینگ ڈن. کس طرح ہم نے اور ریجن سے جو ینگ ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے اور تعلقات کے بیج بونے ہیں. آج کا جو جونیئر آفیسر ہے کل کو اسی نے رائز کرنا ہے نا. وہ کہیں سفیر ہوگا, کہیں فارن سیکرٹری ہوگا, ان میں سے کئی لوگ دے آکوپائی ڈفرنٹ پوزیشنز. تو اگر آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے گڈ ول بنتی ہے تو اٹ ڈز ہیلپ. آپ نے کہیں اچھے دن گزارے ہوں, اٹ ریمینز ان یور سب کانشیس اور کہیں نہ کہیں اٹ ریفلیکٹس. تو وہ ہوا ہے آپ کے سامنے. پھر انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز ہے. اب اس انسٹیٹیوٹ کو ہماری کوشش ہے, انسٹیٹیوٹ تو پہلے بھی تھا, اب کوشش کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ فعال کیسے کریں. ہاؤ ڈو وی میک اٹ مور افیکٹو, اور اس کا جو ریسرچ اس کو ہم فارن آفس کے ایک ریسرچ آرم کے طور پر استعمال کیسے کریں.
اب اس کے لیے پچھلے دنوں یہاں دعوت دی گئی, ان کے ڈی جی تشریف لائے, اینڈ ویو سیٹ اپ اے روڈ میپ فار اے ایئر. اوکے, دس از ڈائریکٹر جنرل صاحب, in the next 1 year, this is what you intend or we expect this institution to do. It's not just ad hoc. There is a concept. It's need based. وہ ہم نے اس کو کیا ہے. فار ایگزامپل چائنا از ون آف یور موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ, تو وہاں ایک پورا ایک چائنا سینٹر جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں. پھر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا, اس کو فورن آفس نے اب اس کو ٹیک اوور کیا ہے. اس کی ہم روک پلک درست کر رہے ہیں. ایک نئے پریزیڈنٹ کا ہم نے ایک پروسیس کیا ہے ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر, اپلیکیشن انوائٹ کی اور نیا پریزیڈنٹ ہم اپوائنٹ کرنے چلے ہیں. بورڈ آف گورنرز ہم وہاں نئے نامزد کر رہے ہیں اور اس فیسلٹی کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے پیس ان دا نیبرہڈ. اگر ہم پیس ان دا نیبرہڈ چاہتے ہیں, دیٹس آ فارن پالیسی آبجیکٹو, تو پھر ہم کیا نیبرہڈ کو سمجھتے بھی ہیں, اور نیبرہڈ کے چیلنجز کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, آر وی ان لائن اور آر وی ناٹ. تو اس کے لیے ریسرچ درکار ہے. تو آئی کین سی یور ٹائم, آئی ایم وائنڈنگ اپ. اچھا, تو وہ ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں, ایڈوائزری کاؤنسل, ایک ایڈوائزری کاؤنسل آن فارن افیئرس سیٹ اپ کی گئی ہے. واٹ واز دا نیڈ فار دیٹ؟ It's not that we don't have good officers serving in our different divisions. They are very good officers at our disposal. لیکن it's important, جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں, آپ ایک سائلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سی چیزیں آپ کی صرف نظر ہو جاتی ہیں. It is important کہ آپ کو فریش انپٹ بھی آئے. کہاں سے آئے؟ اکیڈیمیا سے آئے. کہاں سے آئے؟ یونیورسٹی سے آئے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہمیں وہاں سے انپٹ آئے, اور اس لیے ہم نے ایک سیٹ اپ کی ہے. اور ایف ایس بھی ہوتے ہیں, میں بھی ہوتا ہوں, اور مختلف ایکسپیرئنس لوگ فرام اکیڈیمیا اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر تھنک ٹینکس آتے ہیں, اپنا انپٹ دیتے ہیں, اینڈ دے انرچ دا ڈسکشن اینڈ گیو اس نیو آئیڈیاز ٹو ورک آن. اسی طرح ایف ایم کنیکٹ. What is this FM Connect? This is a concept that I've introduced to engage with people, different stakeholders from different walks of life. People from business, from the business forum. Why? If you're talking of economic diplomacy, then we've got to have a better connection with the economic entrepreneurs of Pakistan. تو اس کے لیے یہ ایک ہم نے ایف ایم کنیکٹ کا فورم یہاں بلاتے ہیں, لائبریری میں ان کے ویوز لیتے ہیں, ان سے شیئر کرتے ہیں, کچھ اپنا بتاتے ہیں اور کچھ ان سے حاصل کرتے ہیں, اینڈ دیٹس ورکڈ ٹو آور ایڈوانٹیج. ایف ایم ڈائریکٹ, وی ہیو ڈیولپڈ اے ایپ, جیسے آپ کی واٹس ایپ ایپ ہوتی ہے, اٹس این ایپ, اینڈ تھرو دیٹ ایپ ایوری آفیسر ان دا فارن آفس از کنیکٹڈ اینڈ کین رائٹ ٹو می, میسج می ڈائریکٹلی. کوئی اس کا آئیڈیا ہے, کوئی اس کی انفارمیشن ہے, سو دیٹس اے کوئک وے آف کمیونیکیٹنگ تھاٹس اینڈ آئیڈیاز. انوویٹو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز بھی اس میں آ سکتے ہیں, اینڈ سم آف آور آفیسرز ہیو ڈن سو. ورچوئل انٹریکشن, اب میں پہلے عرض کر رہا ہوں, اس پہ انحصار ہم نے بڑھایا ہے. اب دیکھیے, it is physically not possible for any foreign minister in his tenure or whatever, jitna bhi arse کہ وہ ہر مشن میں جا سکے, ہر ملک میں جا سکے. It's not possible. How do we connect with them? How do they feel part of the foreign office? How do they feel that the headquarters is listening to them? لکھ کے تو بھیجتے ہیں, لیکن ان کو تسلی کیسے ہو کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی نے پڑھا بھی ہے, جو میں نے لکھا ہے وہ کسی کو سمجھ بھی آئی ہے. سو تھرو دس ورچوئل انٹریکشن
एक्सेस बढ़ गई, और अभी मैंने अभी पिछले 2 नशिस्तों में 30 के करीब मिशंस के साथ ये इंटरेक्शन किया, एंड बिलीव यू मी, एक उनकी कारकर्दगी का एहसास हुआ, कुछ उनसे शेयर कर लिया, कुछ मिन्नत समाजत हो गई, कुछ मलामत हो गई, और कुछ एक दूसरे से हमने सीख भी लिया. सो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट. अब इसी तरह इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विंग, एज आई सेड, वी नीड टू इंप्रूव आवर इकोनॉमिक आउटरीच, बिकॉज मेरी ये ईमानदाराना सोच है. हमारा पाकिस्तान मार्ज वजूद में आने के बाद हमारा फोकस क्या रहा है? ऑन सिक्योरिटी. यू नो, प्राइमरी फोकस ऑन द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ पाकिस्तान. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि उसमें हमें बेपनाह हमें उसमें पेशरफ्त हुई है, और आज हमारी अफवाज और हमारी सलाहियत इतनी बढ़ गई है कि इंशाअल्लाह सिक्योरिटी के लिहाज से हम, मेरी नजर में, पहले से बहुत बेहतर सूरत हाल में है. लेकिन हमारी वल्नरेबिलिटी कहां है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी. अगर ये मुल्क इसी तरह डावाडोल रहा, माशी तौर पर हम बदहाल रहे, तो फिर या IMF की हम कंडीशनैलिटीज की नजर रहेंगे, और या फिर हम दुनिया में घूमते रहेंगे वसाइल के हसूल के लिए. और जो मुमालिक मकरूज होते हैं और कशकोल लेके फिरते हैं, फिर वो जो है ना, हमारे जो दावे हैं और हमारी ख्वाहिश होती है ऑफ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वो हकीकत हो नहीं सकती. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तभी मुमकिन है जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, और आपके यहां फूड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमिक आउटरीच बढ़ाएं, और उसको बेहतर करने के लिए हमारा जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विंग है उसको हम ओवरहॉल हम कर रहे हैं. तो आई विल कंक्लूड बाय थैंकिंग यू फॉर योर प्रेजेंस, फॉर टेकिंग आवर टाइम, एंड also let you know that there are 2 small video clips जो अभी आपसे शेयर किए हैं. 1.5 मिनट के हैं, मेरा 2.5-3 मिनट के, 4 मिनट के होंगे जी. अनफॉर्चुनेटली नो, आई टेल यू व्हाई. 4:30 बजे, जब मैंने 4 बजे आपके साथ ये नशिस्त रखी थी ना, ये NCC की मीटिंग नहीं थी. यू मस्ट हैव लर्न्ड कि 4:30 बजे NCC की मीटिंग कॉल हो गई है, जिसमें सारे सूबे भी हैं और प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, एंड आई एम ऑलरेडी लेट. तो मुझे आप इजाजत दीजिए, क्वेश्चन इंशाल्लाह बिल्कुल ले लेंगे. हाजिर. थैंक यू. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मीडिया सेंटर की इफ्ताही तकरीब से खिताब. वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिप्लोमेसी का रुझान बढ़ गया है. डिजिटल डिप्लोमेसी जदीद दौर का तकाजा है. यह हकीकत है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है और सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है. वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि वज़ारत ख़ारजा को बदलते तकाज़ों के साथ हम आहंग होना ज़रूरी है, और फ़ॉरेन डिप्लोमेसी को कामयाब बनाने के लिए मीडिया का किरदार भी अहम है.